اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ قابل قدر دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بیان کرنی ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری زندگی گزارنے، اپنے حالات کو سدھارنے اور اللہ کے مرضی کو پانے کے لیے راہ ہدایت نصیب فرمائی۔ اور درود و سلام پیش ہوں بارگاہ رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ضلالت و گمراہی میں سسکتی ہوئی انسانیت کو رب کے مرضی کے مطابق جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ میرے بھائیوں، آج بتاریخ 5 مارچ 2015 موافق 14 جمادی الاولیٰ 1436 ہجری اسلامک سینٹر مبرز کا یہ ماہانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہم آپ تمام حضرات کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اوقات میں سے کچھ حصہ اللہ رب العالمین کی باتیں سننے کے لیے آپ نے قربان کیا۔ میرے بھائیوں، اعلان کے حساب سے ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ایک عظیم جلیل القدر صحابی کے نام
سے منسوب ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تمام جانتے ہیں کہ کتنی خوش قسمت اور کتنی اچھی اور پاک وہ ہستیاں جنہیں اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے انتخاب فرمایا، جن کے ذریعہ آفتاب رسالت کی کرنیں سارے عالم پر چھا گئیں، جن کی جد و جہد، جن کی محنت، جن کی قربانی اور جن کی صداقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا بھا گیا اور اتنا پسند آیا کہ اس نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے ذریعہ سے ہمیں دین ملا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا، ان کے اعمال کو دیکھا، نبی کی عبادت دیکھی اور ہم تک منتقل کر دی، صداقت اور عدالت کے ساتھ، اس میں خیانت نہیں کیا۔ جو دین اپنے نبی سے ڈائریکٹ حاصل کیا وہ ہم تک اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان پاک ہستیاں، ان عظیم نفوس کو یاد کریں، ان کی سیرتیں پڑھیں کہ کس طریقے سے ان کے اعمال تھے، ان کی محبتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طریقے سے تھیں۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے ایمان، اپنی محبت خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، انہی پاک ہستیوں میں سے آج ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی کا انتخاب میں نے کیا ہے کہ اس عظیم الشان جلیل القدر صحابی کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں، اور کیوں نہ ان کا تذکرہ کیا جائے، کیوں نہ ان کی عظمت سنی جائے اور اپنے سماعتوں کو ان کے عظیم کارناموں سے منور کیا جائے کہ جس کی موت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہتز عرش الرحمن بموتہ، کہ رحمان کا عرش ان کی موت کی وجہ سے جنبش میں آ گیا تھا۔ یہ جلیل القدر صحابی کیوں؟ میرے بھائیوں، آئیے ہم اس عظیم ہستی کا نام سنیں۔ وہ عظیم ہستی میرے بھائیوں، وہ برگزیدہ ہستی، وہ نبی سے محبت کرنے والی ہستی حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ کی ہے۔ نوجوان صحابی جنہوں نے اسلام کا صرف 5 سال پایا، اپنی زندگی کا صرف 5 سال اسلام میں خرچ کیا۔ وہ 5 سال اتنے تابناک گزرے کہ پوری صحابہ کرام کی زندگی پر ان کی زندگی ہائی لائٹ کی طرح ہو گئی، اور ایسے ایسے ان کے کارنامے اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق سے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی ان کا حریف نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمرو اور نام سعد بن معاذ بن جبل انصاری، قبیلہ اوس سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، پوری کی پوری زندگی یثرب مدینہ منورہ میں گزری۔
آئیے میرے بھائیوں، ہمارے لیے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، چاہے صحابہ کرام کی زندگی ہو، یا کسی کی بھی زندگی ہو، جو ہمارے لیے اسوہ ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جسے اسلامی زندگی کے جو سنہرے واقعات ہیں انہیں ہم پڑھیں اور اس کو ہم سنیں۔ اسی طریقے سے اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے پہلے ان کے اسلام لانے کا واقعہ، اس کو ہم سماعت فرمائیں اور اس کو ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس عظیم ہستی کو اپنے دین کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ یا مشرکین کفار یہ سارے کے سارے اسلام سے پہلے بھی بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن ان کا حج اسلام کی طرح نہیں تھا، لیکن حج کرتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ زمانے حج میں مکہ آتے ہیں اور اس وقت آفتاب رسالت نمودار ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ میں جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر اجتماع، ہر میلہ جہاں بھی لگتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے دین کی، توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طریقے سے موسم حج میں بھی آپ اللہ کی دعوت کو پھیلانے کے لیے تگ و دو کرتے تھے۔ اچانک مدینہ کے کچھ لوگوں سے، حاجیوں سے ملاقات ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی دعوت دی، قرآن پاک کی تلاوت ان کے سامنے فرمائی اور اسلام کی دعوت دی، چنانچہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ چند جماعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر کے جب مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر جب دین کی دعوت دیتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مدینہ میں ایک داعی کو بھیج دیجئے جو اسلام کی دعوت دے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو داعی بنا کر، داعی اسلام بنا کر کے مدینہ روانہ فرمایا۔ وہ پہنچتے ہیں اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منزل پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہیں سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ دعوت میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اتفاق سے ایک دن حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اتفاق سے ایک بہت ہی لحیم و جسیم شخص ان کے پاس سے گزرتا ہے، طویل الجسامت، لمبا قد کا، قد آور شخص۔ حضرت اسعد بن زرارہ کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے، یہ اپنے قبیلے عبد الاشہل، بنی عبد الاشہل کا یہ سردار ہے۔ اگر یہ شخص اسلام قبول کر لے تو پورے اس کی قوم کے کوئی فرد باقی نہیں رہے گا جو اسلام نہ قبول کر لے۔ اتفاق سے ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ
اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ان کے محلے میں جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ایک مجمع لگا رہتا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اور عصبیت جوش مارتی ہے۔ آ کر کے کیا کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ جاؤ یا خاموش ہو جاؤ، اپنی دعوت بند کر دو اور یہاں سے نکل جاؤ مدینہ سے۔ کیوں بھائی؟ کون آدمی ہے؟ مدینہ کا سردار۔ اب ایسی حالت میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کیا ہوگی؟ کوئی عام آدمی نہیں، اور دو ہی اختیار، یا اپنی دعوت بند کر دو یا مدینے سے نکل جاؤ، تیسرے کوئی اختیار نہیں دیا۔ شہر ان کا ہے، بستی ان کی ہے، اور یہ اجنبی، ان کا شہر نہیں ہے، ان کی بستی نہیں ہے۔ ان کے لیے اگر بستی میں رہنا ہے تو بستی کا جو مالک ہے ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ دو ہی اختیار دیا تھا، یا اپنی دعوت بند کر دو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن قربان جائیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت اور ان کی دانائی پر، اور کیوں نہ ہو، کس کے تربیت یافت ہیں؟ مربی کون ہے؟ ان کا مربی یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیضان رسالت کی تابناک کرنوں کے زیر سایہ پرورش پائے ہوئے، ہمارے یہاں کی طرح نہیں، آج کے مسلمان کی طرح نہیں۔ میرے بھائیوں، سہارا کس چیز کا لیتے ہیں؟ دعوت کس چیز سے شروع کرتے ہیں؟ کلام اللہ، یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب عتبہ آتا ہے پیغام لے کر کے کہ دیکھو بہت ہو چکا ہے، اگر تمہیں سرداری کی خواہش ہے سرداری دیتے ہیں، شادی کی خواہش ہے، عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی آپ کے نکاح میں دیتے ہیں، یا اگر بیمار ہیں تو ہم اچھے ڈاکٹر سے آپ کا علاج کرتے ہیں۔ تین اختیار دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ کچھ نہیں کہا، کوئی جواب نہیں، بس کلام الہی یہ پڑھنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے کلام الہی نکل رہی ہے اور دلوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ جواب کچھ بھی نہیں دیا، خاموشی سے وہ اٹھ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جب دیکھا قوم نے تو کہا کہ یہ تو وہ چہرہ نہیں ہے جو چہرہ لے کر کے گیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصعب بن عمیر کو صرف دو اختیار دیا تھا، یا اپنی دعوت بند کر دو یا پھر مدینہ چھوڑ دو۔ جواب کیا تھا؟ کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن ایک چیز بس، تیسرا میری ایک بات ہے، آپ اگر مناسب سمجھے تو میں عرض کروں۔ کہا فرمائیے۔ کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ایک بار سن لیں، اگر
آپ کو اچھا لگے، اگر وہ چیز بہتر ہو، حق ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جیسے آپ حکم دیں گے۔ بہرحال وہ راضی ہو گئے، بیٹھ گئے، کہا ٹھیک ہے سناؤ۔ قرآن پاک کی آیتیں سناتے ہیں، پیش کرتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اسی مجلس میں، دوسری مجلس نہیں، اسی مجلس میں فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر! یہ تعلیم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، دعوت کا منہج ان کے پاس۔ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر اس کو دعوت و تبلیغ میں استعمال کریں گے تو اس سے فتنہ ہوتا ہے، اعوذ باللہ، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، فرقہ بندیاں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا منہج دیکھیں، وہ یہی دعوت ان کی تھی، اصل جو چیز ہے، جو اصل ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ تب اللہ رب العالمین ان کے ان باتوں میں تاثیر پیدا کرتا تھا اور ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے اور اپنے قوم میں جب جاتے ہیں، قوم والے دیکھتے ہیں کہ آج تو ہمارے سردار کا چہرہ ہی بدلا دکھ رہا ہے۔ وہ جمع کرتے ہیں اپنی قوم کو اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا خیال پوچھتے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں۔ فرمایا میں تم لوگوں سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ جو بات میں نے قبول کیا ہے اس کو تم نہ مان لو، یا یہ کہ اس سے اچھی چیز تم لا کے مجھے دکھاؤ۔ زبردستی نہیں کیا، جو بات میں کہوں گا، جو دعوت میں دے رہا ہوں، اس سے اچھی دعوت اگر تمہارے پاس ہے تو اس کو پیش کرو، یا نہیں تو میری بات مان لو۔ اس وقت تک جب تک کہ تم میری بات نہیں مانو گے میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، تاریخ شاہد ہے کہ جب قوم کے لوگوں نے اپنے سردار کے بارے میں سنا کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے، پوری بستی سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے، در و دیوار، گلیاں اور کوچے سب نعرے تکبیر سے، اللہ اکبر سے بلند ہو گئے، اور بتاتے ہیں کہ شام تک کوئی ایک بندہ نہیں باقی بچا جو اسلام نہ قبول کر لیا ہو، جو اسلام میں داخل نہ ہو گیا ہو۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ جس پہ کسی صحابہ کرام، کوئی صحابہ کرام ان کا حریف اس میں نہیں بن سکا، کہ جن کی ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم مسلمان ہو جائے۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر تقدیر بدلنی ہے، اگر ہمیں اپنی قوموں کی سدھار کرنی ہے، تو ہمارے لیے سب سے بہترین ہتھیار کتاب اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایک مجلس میں، صرف ایک ہی مجلس میں لوگوں کی زندگیاں قرآن پاک کے حوالے سے بدل گئیں۔ آئیے میرے بھائیوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں عمرہ کرنے کی، اور مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ میں امیہ بن خلف کے یہاں مہمان بن جاتے ہیں، اس لیے کہ امیہ بن خلف جب بھی شام جاتا تھا تجارت کے لیے تو مدینہ میں انہی کے یہاں پڑاؤ ڈالتا تھا، تو دوستی تھی، تو ان کے یہاں مہمان بنا۔ دوسرے دن عمرہ کے لیے جب نکلا تو
امیہ بن خلف نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، جب دوپہر ہو جائے اور لوگ کم ہو جائیں، حرم میں خالی ہو جائے، تب جا کر کے تم طواف کر لینا اور عمرہ کر لینا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں پہنچتے ہیں اور عمرہ طواف شروع کر دیتے ہیں۔ اتفاق سے ابو جہل کی نگاہ پڑ گئی اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون طواف کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں سعد ہوں۔ کہا وہی سعد کہ جنہوں نے اپنے شہر میں صابیوں کو، بددینوں کو جگہ دی ہے، پناہ دی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں وہی ہوں۔ کہا پھر تم کیوں، تمہاری اتنی ہمت کہ تم یہاں پر بغیر خوف و خطر کے تم کعبہ کا طواف کر رہے ہو بغیر اجازت کے؟ کہا زبان سنبھال کر کے بات کرنا، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ سوچ لو، اگر کوئی ایسی حرکت کی تو تمہارا پورا قافلہ مدینہ سے ایک بھی قافلہ نہیں گزر سکتا ہے۔ امیہ بن خلف وہیں پہ ہے، کہتے ہیں کس سے بات کر رہے ہو؟ خاموش، اپنی آواز پست کر لو، یہ پورے وادی کا سردار ہے، ابو جہل ابو الحکم ہے، اس کے سامنے تم اونچی آواز بات کر رہے ہو۔ کہا اللہ کا دشمن خاموش رہا، تیرے بارے میں تو اپنے نبی سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ تجھ کو قتل کریں گے۔ اب وہ پریشان، کہا کہ نبی نے کہا ہے میرے بارے میں قتل کرنے کے لیے کہ مجھے وہ قتل کریں گے؟ کہا ہاں۔ اب وہ بھاگا دوڑا اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے یثربی ساتھی نے، مدنی ساتھی نے یہ بات بتلائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کریں گے۔ فرمایا واللہ لا یکذب محمد، محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ اب وہ پریشان۔ اتفاق سے جب غزوہ بدر کا جب اعلان ہوتا ہے اور اعلان دینے والا مکہ میں ندا دیتا ہے تو ان کو وہی خوف ہوتا ہے کہ محمد نے کہا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، میں اگر جاؤں گا تو ضرور مارا جاؤں گا۔ ارادہ ترک کر دیا۔ پھر ابو جہل آیا اور بہت ہی منت و سماجت کر کے اور اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا اور پھر وہاں پر وہ قتل ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، نڈر ہو کر کے، اور عمر کیا ہے، کتنے عمر میں اسلام قبول کیا؟ اس وقت ان کی عمر 31 سال کی تھی۔ 31 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے ہیں، جوان ہیں، اور اللہ کی دعوت کے سلسلے میں ذرہ برابر کوئی ان کو خوف و ہراس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع ہوتا ہے، میرے بھائیوں سنو اور اپنے ذہن میں بٹھائیں اس کو، کہ ان لوگوں نے جو نبی سے محبت کی تھی وہ محبت ہماری طرح نقلی محبت نہیں تھی، ہماری طرح دھوکہ والی محبت نہیں تھی۔ میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک قافلہ کے بارے میں نکلتے ہیں کہ اس قافلہ کو پکڑ لیا جائے تاکہ کچھ یہ ہمارے ساتھی جو پٹے ہوئے ہیں، خستہ حالت ہے، تھوڑا بہت ان کی مدد ہو جائے گی مال غنیمت سے۔ مال غنیمت کے لیے نکلتے ہیں، چند تعداد ہوتی ہے، لیکن کیا پتہ کہ آگے معاملہ کچھ دوسرا ہی ہے، اللہ رب العالمین کوئی دوسرا ہی مقدر کیے ہوئے ہے۔ پہنچتے ہیں تو قافلہ وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قافلے کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ، مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں مسلمانوں پر دھاوا بولنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ، یہ گھڑی بڑی ہی نازک گھڑی، امتحان کی گھڑی، ایسی صورت میں
جو بیعت ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مدینہ والوں نے جو بیعت کی تھی انصار نے، وہ یہ کی تھی کہ اگر مدینہ میں آ کر کے کوئی چڑھائی کرے گا تو ہم اس کا دفاع کریں گے، باہر نکل کر کے لڑائی نہیں کریں گے۔ ایسی پوزیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی پوزیشن میں تم لوگ کیا رائے دے رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو حکم ہو۔ عمر کھڑے ہوتے ہیں، مہاجرین پورے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مطالبہ کر رہے ہیں، رائے مانگ رہے ہیں، کیا تمہارا سوچ کیا ہے، کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، ماذا ترون، کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بھائیوں، وہ جیالہ مرد ناتواں توانا مرد کھڑا ہوتا ہے، قوم کا سردار ہے، کہتا ہے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم انصار کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فرمایا ہاں۔ کہا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے، ہم نے تصدیق کی، آپ نے جو بھی بات کہی ہم نے اس کو مان لیا، آپ پر ہم ایمان لائے۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم اس طرح سے نہیں ہیں، آپ چلیں اور اگر سمندر بھی ہمارے سامنے پیش کر دیں اور آپ کے ساتھ اگر سمندر میں کودنا پڑے تو ہم اور ہمارا ایک بھی آدمی پیچھے نہیں رہے گا، یہ نہیں پوچھیں گے کہ سمندر میں ہمیں کیوں کودایا جا رہا ہے۔ اور اے نبی آپ چلیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کی آنکھوں کو ہماری وجہ سے ٹھنڈی کر دے۔ چنانچہ مارکا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فتح کی خوشخبری دے رہا ہے۔ گئے، مارکا ہوا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے 5ویں صدی ہجری میں 5ویں ہجری میں سارے قبائل عرب کے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور سب کے سب مدینہ پر ایک بارگی 10,000 کا لشکر پڑاؤ ڈال رہا ہے مدینہ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے یہودیوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر جو بھی یہاں پر مدینہ پہ حملہ آور ہوگا ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔ چنانچہ جب مشرکین کا لشکر اتنا بڑا دیکھتے ہیں تو ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے، کن کی؟ یہودیوں کی، اور وہ اپنا جو عہد و پیمان ہے اس کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ پھر جب یہ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا چہرہ بدلا بدلا دیکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حلیف ہیں، وہ ان کے حلیف تھے، یعنی اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں ان کی یارانہ رہتی تھی، دوستی تھی، لیکن جب پہنچتے ہیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب سے بڑا دن اور بڑی مصیبت ہوتی ہے، اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ مدینہ کے سردار ہیں، حکمراں ہیں، اور ان کا ایک مقام ہے، وہ یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچیں گے۔ ایک تو سارے عرب اکٹھا ہو کر کے محاصرہ کیے ہوئے ہیں،
اور دوسرے یہ انہوں نے عہد و پیمان توڑ دیا. بچے عورتیں ان کی عزت یہ سب خطرے میں. مسلمان جو بھی ہیں بیچارے بھوکے پیاسے تھکے ماندے وہ خندق کے پاس موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ادھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اسی معرکے میں آپ ذرا پہنے ہوئے رہتے ہیں لیکن کچھ حصہ نیچے کا کھلا ہوا رہتا ہے. ایک مشرک آپ پر تیر مارتا ہے اور جس کی وجہ سے ایک رگ وہ کٹ جاتی ہے جس کے خون بہنے لگتا ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس زخم پر پٹی باندھ کر کے اور ان کو مسجد نبوی میں خیمہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہیں پر ان کی تیمارداری ہو. تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھر دور تھا تو آپ نے ان کو اپنے گھر کے قریب بلا لیا. کتنی محبت ہے. کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے لیے خیمہ نصب کروایا مسجد نبوی میں. اور ایک صحابیہ کو وہ جو زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھیں ان کو متعین کر دیا ان کی تیمارداری پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام آ کر کے ان کا حال لیتے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئی اور ایک بہت ہی تیز و تند ہوا چلی, آندھی چلی, طوفان آیا جس کی وجہ سے مشرکین مکہ سب بھاگ کھڑے ہوئے. جتنے بھی دشمن آئے ہوئے تھے وہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے. اور میرے بھائی وہ پوزیشن بہت ہی عظیم وقت تھا, وہ بہت ہی نازک وقت تھا. اللہ رب العالمین خود سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ کرتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ گھڑی ادھر یہودیوں نے عہد و پیمان توڑا, یہ مخالف ہو گئے اندر بھی اور باہر بھی, لیکن اللہ رب العالمین کی مدد آئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور غسل کرنے لگے. اتفاق سے جبریل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ غسل کر آرام کرنے کے لیے ختم. اب کہا کہ آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے ہیں لیکن ہم لوگوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ آپ جائیں اسی وقت ان کے پاس. فرمایا کس کے پاس؟ کہا بنو قریظہ جنہوں نے عہد و پیمان توڑا تھا, دھوکہ دیا تھا, ان کے پاس جائیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ جاؤ اعلان کر دو کوئی بھی اپنا ہتھیار نہیں اتارے گا اور نماز جا کر کے بنو قریظہ میں عصر کی نماز وہیں پڑھیں گے. وہاں جب پہنچتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی مکاری اور حیلہ بازی کیسے ہوتی ہے. یہ اس میں ایک قلعہ میں بند کر لیا اپنے آپ کو, سب کو جمع کر کے قریظہ والوں نے. محاصرہ رہتا رہا یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات پر راضی ہوئے کہ اگر ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو ہم لوگوں کو قبول ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون؟ کہا سعد بن معاذ. اگر وہ فیصلہ دیں گے تو ان کا کوئی بھی فیصلہ ہم منظور کریں گے. کہا ٹھیک ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو لایا جائے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مریض ہیں, وہ آ نہیں سکتے ہیں. فرمایا کہ جاؤ ان کو لے کر کے آؤ کسی بھی صورت. چنانچہ ایک گدھے پر سوار کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریظہ لایا گیا. دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کو دیکھتے ہیں, اپنے جانثار ساتھیوں سے کہتے ہیں قوموا الی سیدکم. سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں؟ قوموا الی سیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو اتارو, ان کو اتارو. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں, دیکھ کر کے قریظہ والے خوش ہو جاتے ہیں.
آ گئے ہمارے دوست، پرانے دوست، جاہلیت کے دوست، اور اب ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ حاضری کیوں ہوئی ہے؟ فرمایا کہ آپ یہ قریظہ والے یہ آپ کے حکم کو ماننے والے ہیں، آپ کو حاکم بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، قربان جائیے، احترام رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، سر اوپر نہیں کرتے ہیں، سر جھکا دیا، سر جھکا کر کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو ادھر کے لوگ ہیں میرے فیصلے سے راضی ہو جائیں گے۔ کتنا احترام میرے بھائیوں، ان کو پتا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں تو بات صرف آواز کی ہے، یہاں تو مخالفتیں ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جنگ کر رہے ہیں، آپ کی سنت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے معاملات سے، آپ کے عادات و اطوار سے، کہاں ادب رسول ہے؟ کہاں محبت رسول رہی؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم اپنے مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے بستر پر رہتے ہیں، اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، کہاں کا ادب رسول ہے میرے بھائیوں؟ نبی کا حکم یہ ہے اور ہم اس کے برعکس کرتے ہیں۔ نبی ہمیں منع کرتے ہیں جن چیزوں سے ہم اسے جان بوجھ کر کے کرتے ہیں۔ وہ صحابی صرف اس لیے کہ نبی موجود ہیں اور حکم مجھ سے سنا جا رہا ہے، جرأت نہیں ہوئی سر اٹھانے کی، میرے بھائیوں سر اٹھانے کی جرأت نہیں ہوئی۔ آج ہم اپنا سر حاضر کرتے ہیں کہ لو سنت رسول کو کاٹو، جتنا کاٹنا ہے کاٹ لو، سنت رسول کو ذبح کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، اور فخر کے ساتھ غیرت سعد دیکھیں، غیر صحابہ کرام کی غیرت دیکھیں، صحابی رسول ہیں میرے بھائیوں، سر نگاہ نیچی کر کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری بات مانیں گے، اگر میں کوئی فیصلہ کروں گا راضی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رضیت، میں راضی ہوں۔ ادھر بھی کہا یہ لوگ بھی میرے فیصلے کو قبول کریں گے، کہا کہ ہمارے آپ حلیف ہیں، ہم تو آپ کی بات کو مانیں گے ہی۔ سنیے میرے بھائیوں، سنیے، فرمایا آج اللہ کے راہ میں آج کوئی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا ہے سعد، آج وہی فیصلہ کر رہا ہے، وہ تاریخی فیصلہ میرے بھائیوں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ان کے جنگجوؤں کو، جتنے بھی جوان ہیں جو جنگ کر سکتے ہیں، ان کے سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے دوسروں کو، ان کے عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان سب کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے مال، ان کی جائیداد مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ زبان رسالت کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اچھل پڑتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حکمت بحکم اللہ یا سعد، اے سعد تو نے اللہ کا فیصلہ سنایا ہے۔ فیصلہ سنانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کوئی رائے نہیں دیا کہ دیکھو یہ کہنا، نہیں، بے اختیار اس صحابی سے کون سا فیصلہ؟ نبی خوش ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ وہ سعد ہیں، یہ وہ سعد ہیں میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد ان کے 400 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، 400 لوگوں کو، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے پھر منتقل خیمے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جانثار ساتھی، جوان ہیں، ابھی صرف 36 سال کی عمر ہے میرے بھائی، صرف 36 سال، صرف اور صرف 5 سال عہد رسالت کے اس کو ملے ہیں، دستیاب ہوئے، اور اتنا عظیم کارنامہ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی عظیم عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیمار جاری کرتے ہیں،
وہ زخم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو داغتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اس کو اتفاق سے وہ زخم، وہ خون جمع ہو کر کے پھر وہ پھوٹ پڑتا ہے، یہاں تک کہ اتنا خون نکلتا ہے کہ پورا بہہ جاتا ہے، بہہ کر کے گلیوں میں چلا جاتا ہے۔ جوان تھے اور وہ بھی جسیم، تندرست، توانا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، دوڑ کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اٹھا کے اپنے گود میں رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جھروکوں سے دیکھتی ہیں، گھر بالکل بغل میں تھا، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی آہو بکا، ان کی دھاڑیں، وہ اپنے پر صبر نہیں کر سکے۔ عمر کی آواز، میرے باپ ابو بکر کی آواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کی الگ الگ آواز سنائی دے رہی تھی رونے کی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا آپ کے موت کا، تو آپ دوڑ کے بھاگے اور اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے دوڑنے لگے۔ صحابہ کرام آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ پتہ چلا مسجد میں آئے تو پتہ چلا کہ ان کے گھر والے لاش کو اٹھا لے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھکے جا رہے ہیں۔ کہا کہ جلدی چلو، اس لیے کہ فرشتے ہم سے سبقت کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو وہ غسل دے دیں جس طریقے سے حنظلہ کو انہوں نے غسل دیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، جوان بیٹے کے لاش کے قریب ماں بیٹھی رو رہی ہے، نگاہ رسالت سعد کی ماں پر پڑتی ہے، ان کا رونا سنتے ہیں، سعد کی طرف نگاہ پڑتی ہے، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بہت سی رونے والیاں ہوتی ہیں، لیکن اے سعد تو اس کا حقدار ہے، تیری ماں جھوٹ نہیں رو رہی ہے۔ یہ ہے اس جلیل القدر صحابی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا زحمہ ہو رہا ہے اس وقت، اتنی زیادہ کہ کہیں جگہ نہیں مل رہی ہے چلنے کی۔ کیوں؟ فرمایا 70,000 فرشتے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، 70,000 فرشتے تگ و دو سبقت کر رہے ہیں سعد کے جنازے کو اٹھانے کے لیے۔ ان سے پہلے کبھی بھی فرشتے زمین پر اس طریقے سے نہیں آئے تھے کہ اتنا مجمع اور کہ کہیں جگہ تل رکھنے کی جگہ نہ ملے۔ میرے بھائیوں، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ اتنا لحیم و جسیم، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بالکل ہلکا ہے۔ کوئی فرمایا کہ تمہارے ساتھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے جنازے کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ جبریل آتے ہیں، ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آج کس کی وفات ہوئی ہے؟ آج کس کی وفات ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر فرمایا کہ کیوں؟ کہا کہ جس شخص کی آج وفات ہوئی ہے، اس کی وفات سے، اس کی موت سے رحمان کا عرش جنبش میں آ گیا ہے، ہل گیا ہے۔ دوڑ کے ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، عمر کے پاس جاتے ہیں، عثمان کے پاس جاتے ہیں، سب خیر خیریت ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی میں آہو بکا ہو رہا ہے، اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ میرے بھائیو، غور کریں، کیوں صرف 5 سالہ زندگی اسلام کی اتنی تابناک، کہ اتنے بڑے فضائل
کہ جن کی موت سے رحمان کا عرش جنبش میں آ جائے. وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ان کی سچائی ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا عہد و پیمان اللہ رب العالمین سے جو کیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا پتا تھا کہ ان کے ہاتھ پر آج جو شخصیت اسلام قبول کر رہی ہے، ان کا جنازہ حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، دفن ہوتا ہے، عام دفن. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والی ایک ذات کہ جس کی موت سے رحمان کا عرش جنبش میں ہو جائے، وہ ہل جائے، جن کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں، 70,000 فرشتوں کا نزول ہو. میرے بھائیوں، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وہ انسان سچا تھا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ رب العالمین کتنے اچھے انداز میں من المؤمنین رجال صدقوا، ایسے مومنین میرے بھائیوں ان کی زندگیاں پڑھیں، ان کے عقیدے دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں کہ جن کی وجہ سے رب کائنات نے اپنی کتاب میں ان کی صداقت کی گواہی دی ہے، اور یہ معیار مقرر کر دیا ہے حق اور ناحق کا، حق و باطل کا. کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کامیابی چاہیے، ہدایت چاہیے تو انہی برگزیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھ لو، ان کی صداقت، ان کی سچائی، ان کا عہد و پیمان اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے کس طریقے سے تھا میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے رب العالمین نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ آتا ہے، ریشم کا کپڑا جبہ آپ کے پاس آتا ہے. صحابہ کرام اس کو دیکھ کر کے اس کی ملامت کو، اس کی نرمی کو اور اس کی چکناہٹ کو رشک کر رہے ہیں. فرمایا اس پر رشک کر رہے ہو؟ واللہ، کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم، سعد بن معاذ کا ٹیشو، رومال، تولیہ جنت میں اس سے کہیں زیادہ نرم ہے. بشارت مل گئی نا دنیا ہی میں جنت کی، دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی. میرے بھائیوں، یہ جیالے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کے آتے ہیں، سعد بن معاذ کی تدفین کے بعد داڑھی پکڑے ہوئے ہیں اور افسوس سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آنسو سے پوری داڑھی تر ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کیا گزری ہوگی وہ صحابی کہ جن کو انصار کا صدیق کہا جاتا تھا. انصار اور مہاجرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح انصار میں اگر یہ مرتبہ کسی کو تھا، حاصل تھا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے ہیں احد کے لیے، جنگ کے لیے. آپ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ مدینہ ہی میں رہ کر کے جنگ کی جائے، اور جتنے بھی نوجوان صحابی ہیں ان کی کیا رائے تھی کہ ہم نکلے میدان جنگ میں چلے اور شہید ہوں. شہادت کا غلبہ، جوش، ایمانی جوش، شہادت کا جوش. کہا ہے اللہ کے رسول باہر نکلیں، باہر لڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں،
ذرا پہنتے ہیں، ہتھیار سے لیس ہوتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم لوگ ضد کر رہے ہو؟ پھر جا کر کے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، یہیں پر آپ کے فرمان کے مطابق یہیں پر ہم جنگ کریں گے۔ فرمایا جب نبی ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو پھر رکھتا نہیں ہے، چلو میدان جنگ میں جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو بتلایا کہ یہ سچ تھے، من المؤمنین رجال صدقوا، انہوں نے اللہ سے سچائی کا وعدہ کیا اور اس پر کھرے اترے۔ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں میرے بھائیوں، یہ ہیں قوم کے ہیرو، مسلمانوں کے ہیرو، مسلمانوں کے لیے قدوہ اور نمونہ۔ آج کوئی ہے جو حضرت سعد بن معاذ، جس کی یہ خواہش ہو، جس ماں کی یہ خواہش ہو، جس باپ کی یہ خواہش ہو کہ ہم اپنے بیٹے کا نام سعد بن معاذ رکھیں گے، ہم اپنے بیٹے کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایک مومن، پختہ مومن، جاباز اسلام کا سپاہی بنائیں گے؟ لیکن آج اس کے بالکل برعکس ہے میرے بھائیوں۔ انہوں نے یہ مرتبہ، یہ منزلت جو عطا کی تھی، جو حاصل کی تھی، کس وجہ سے؟ نبی سے یہ ہماری طرح مطلبی محبت نہیں، مطلب والی محبت نہیں میرے بھائیوں، دنیاوی مطلب نہیں، بلکہ آخرت کی، اللہ کی رضا۔ وہ سچے تھے میرے بھائیوں، اور ان کی سچائی کا اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ مل سکتا ہے، وہ انعام و اکرام ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے ان کا عمل ہے، جیسے ان کی محبت ہے اپنے نبی کے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے، اس طریقے سے اگر تمہاری میں محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو تم کامیاب ہوگے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کو داؤں پر لگا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تھوڑی سی آزمائش آ جائے فوراً ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، بہت مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہمیں لون لینا پڑ رہا ہے، ارے بڑی مجبوری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں فلاں سے قرض لینا پڑ رہا ہے سود پر۔ ہے کہ نہیں یہاں پر؟ اور ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ وہ اپنی مجبوری نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے ایمان کی خیر مناتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان تو نہیں جا رہا ہے، اس کی ان کو فکر ہوتی تھی۔ اسی لیے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر ہم حقیقی مومن بن جائیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح، مصعب بن عمیر کی طرح اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں اور قرآن سے جڑ جائیں، رسول سے جڑ جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے گھر سے جڑ جائیں، دین سے جڑ جائیں، دینی مجلسوں سے جڑ جائیں، اور باطل کو چھوڑ دیں، گمراہ لوگوں کے راستے کو چھوڑ دیں، اور ان کے مجلسوں سے ہم دوری اختیار کر لیں اور دینی مجلسوں سے، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا ساتھی بنو، سچے لوگوں کا ساتھی بنو، برے لوگوں کا ساتھی نہ بنو۔ میرے بھائیوں، آج اتنے عظیم صحابی رسول کی بات، ان کی مختصر سیرت مختصر وقت میں ہم نے سماعت فرمائی۔ میرے بھائیوں، اب کوئی بھی مومن جس نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سنی، وہ کبھی بھی
اب فجر کی نماز سے پیچھے نہ رہے، ظہر کی نماز سے پیچھے نہ رہے، حق بولنے سے نہ ڈرے، توحید کی راہ میں کوئی بھی پریشانی ہو سینہ سپر ہو جائے اور یہ عہد کر لے کہ اللہ ہم اسی طرح ایمان لائے ہیں جس طرح تیرے نبی کے ساتھی ایمان لائے ہیں. یہ عہد کر لیں. یہ نہیں کہ اللہ ہم اس طرح سے ایمان لائے ہیں جس طریقے سے آج کے لوگ ایمان لائے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج کے لوگ ان کا ایمان ڈھلم الیقین ہے، یہ جدھر چاہتے ہیں ادھر پھر جاتے ہیں. میرے بھائیوں، جس طریقے سے یہ مشعل راہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت، قرآن مجید اس کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے گلے سے لگایا، رب نے ان کو گلے سے لگا لیا. رب نے، اور یہ آخری بات سمجھ کر کے اور اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں. ہم تمام کے اگر ہم نے یہ چند باتیں ٹوٹی پھوٹے انداز میں ہم نے جو سنی ہیں، سماعت فرمائی ہیں، اگر کچھ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ایک سوال ہمارے ذہن میں گردش کر رہا ہوگا کہ آیا یہ عرش، اللہ کا عرش، یہ جنبش میں آ گیا؟ کیوں جنبش میں آ گیا؟ ایک سوال ہے ایک آدمی کے لیے. وہ عرش جو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق، آپ جانتے ہیں کہ صرف کرسی، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کرسی کے مقابلے میں ایک صحرا اور ایک میدان میں تھوڑی سی گول دائرہ سمجھ لیجیے. کس کے مقابلے میں؟ کرسی کے مقابلے میں. چہ جائے کہ عرش جو ہے اس سے کہیں زیادہ افضل ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. وہ بڑا رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم، ایک انسان کی موت کی وجہ سے جنبش میں آنا کیوں؟ اس کی توجیہ کی جاتی ہے کہ اس وجہ سے کہ کوئی بھی مومن بندہ جب مرتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے، تو اللہ کی ملاقات، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے ملاقات کے لیے جلدی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی رب اتنی جلدی میں کہ اس کا عرش جو ہے وہ جنبش میں آ گیا. یہ ہے میرے بھائیوں ہمارے لیے لمحہ فکریہ، یہ ہے کہ ایک انسان کی صرف 5 سالہ زندگی اتنی اہم ہو گئی. کچھ نہیں کیا 5 سالہ، اور اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. میرے بھائیوں وقت کافی ہو رہا ہے اور ہم اپنے بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو، جن ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے بارے میں جو کچھ ہم نے سنا ہے، اور خصوصاً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العالمین ہم اتنا مرتبہ تو نہیں پا سکتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کوشش کریں ان کی طرح عمل کرنے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.